ویلکم بیک ٹو گڈ ہیلتھی مارننگ. ہم بات کر رہے ہیں طلاق پہ, ڈیورس پہ. بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. سر, بریک پہ جانے سے پہلے جب میں کال آئی تھی, انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ کیا اس طرح طلاق واقع ہو گئی؟ کوئی بھی نہیں, اگر انہوں نے باقاعدہ زبان سے یہ الفاظ ادا کیے اور خود اپنے کان سے سنے بھی تو ہو گئی. طلاق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بیوی سامنے ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ سنیں, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فوراً اس تک اطلاع پہنچے. یہ تو ڈاکٹر صاحبہ بھی بتائیں گی. بعض دفعہ ڈائیورس ڈیڈ بھیجی اور ہمارے ہاں کا نظام ایسا ہے کہ بیوی کو ملی اس وقت جب عدت بھی گزر چکی تھی اس کی. تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا پہلے کہ ایسی پاکی کی حالت میں وہ عورت کو ڈائیورس دے جس میں اس نے اس کے ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے ہوں, تاکہ وہ یہ واقعتاً فیصلہ کر سکے کہ میں یہ جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں واقعی مجھے اس کی ضرورت ہے, ریئلسٹک ہو کر یہ فیصلہ کرے. ایک ساتھ 3 پر اقدام کرنے سے شریعت نے روکا ہے. روکنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نہ روکے تو پھر اس کو ریلیف نہیں ملتا, پھر اس کو سزا ملتی ہے. کہ ایک چیز قانوناً غلط ہے, آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام اتنی دفعہ نہیں کرنا, لیکن آپ پھر بھی کریں اور پھر ریلیف مانگ رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ اسلام میں بڑی سختی ہے, تو ہم نے تو اپنا ریلیف خود ضائع کیا ہے. ہمیں ایک چیز سکھا دی گئی ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے لے کر 237 تک, اور پھر سورہ طلاق, پھر اس چیز کو پوری وضاحت سے بیان کیا کہ اس نے ایک ڈائیورس کی, اس کے بعد چھوڑ دیا, عورت کی عدت گزری, اب وہ بائن ہو گئی. ہم اس کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں بائن. بائن کا مطلب یہ کہ اب یہ عورت آزاد ہے, چاہے تو کسی اور مرد سے نکاح کر لے, چاہے تو اسی سے دوبارہ کر لے. واپسی کا دروازہ بند نہیں ہے. اگر بہت زیادہ ضروری, یس 1, جب عدت گزر جائے گی تو وہ بائن ہو جائے گی, اب وہ آزاد ہے, چاہے تو اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے نئے مہر پر. نئے مہر پر, پرانا مہر ڈیو ہو چکا کیونکہ وہ ایگریمنٹ کمپلیٹ ہو گیا, وہ میریج ایگریمنٹ کمپلیٹ ہو گیا اور مہر ڈیو ہو گیا. اب جو دوبارہ نکاح ہوگا تو نئے مہر پر ہوگا, نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوگا, چاہے اسی شوہر سے ہو رہا ہو, چاہے تو کہیں اور کر لے. اس میں واپسی کا دروازہ بند نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو میں بڑی معذرت سے اپنی وکیل صاحبہ سے بھی یہ بات کہوں گا, میں ایک وکیل کے پاس گیا کہ خلا ڈیڈ بناؤ, لیکن ہمارے وکیل بھی ہے, اللہ معاف کرے, وہ بھی 3 سے کم بریک لگاتے ہی نہیں ہیں. اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ سے بھی ڈائیورس ہو رہی ہے تو بھی اس کو 3 دفعہ ہی لکھا جائے گا. پتہ نہیں کیوں, 2 دفعہ کیوں نہیں, 1 دفعہ کیوں نہیں. میں اس کا تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گی. نمبر 1 تو یہ کہ جو ابھی انہوں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ ہسبینڈ نے بیوی کی ایبسنس میں, بلکہ کوئی وٹنس بھی نہیں تھا, ان کی ایبسنس میں انہوں نے ڈیورس کر دی. اچھا, آپ نے کہا زبان سے دل میں اگر کہے ہو تو وہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا, یہاں پر ایک بات اور بھی میں کہوں کہ اس چیز کو ٹھیک ہے ہم عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے, چاہے وہ شرعی عدالت ہوں, چاہے وہ ہماری یہ والی کورٹ ہوں. یعنی اگر وہ والا طریقہ بھی جو لوگ کہتے ہیں نا شرعی عدالتیں, تو وہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جا کے کہہ دیا اور جج فوراً مان لے گا. وہاں بھی ایک پروسیڈنگ کا ایک طریقہ کار ہے. بلکہ یہاں میں ایک بات اور کہوں گا, ہمارے ہاں ایجنسیز کا تصور ہے, یہ تصور بھی اسلام نے دیا. اسلام میں جو ایجنسیز ہوتی تھی وہ معاشرے میں بسنے والے لوگوں کی اسکروٹنی ہوتی تھی اور ان کی ریٹنگ کی جاتی تھی کہ کون دیانت میں کیسا ہے, کون امانت میں کیسا ہے. ہمارے ہاں تو آج کل صرف مخالفین کو دبانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جی, ایک کال ہے ہمارے پاس, پھر ہم میم سے پوچھتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنا ایک کال کی بات سے بات کرتے ہیں. ایک کال کافی دیر سے ہولڈ پہ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. گڈ ہیلتھی مارننگ فضل صاحب, کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل. ڈاکٹر رافیہ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ایک تو بہت اچھی بات یہ کہ جو پہلے آپ کا مینٹل ہیلتھ پہ تھا یا یہ موضوع ہے, ایسے موضوع اگر آپ 2 گھنٹے کے لیے کیے جائیں تو اچھی بات ہے, کیونکہ اچھے خاصا مواد ہوتا ہے پوچھنا. ایگزیکٹلی, بہت زیادہ چیز ہے. ایگزیکٹلی. ہاں تو جی, میری آنورڈ بھی ریکویسٹ یہ ہوگی کہ کافی آپ کے ہیلتھی مارننگ شو میں کافی اچھے موضوعات ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ٹائم فریم کو تھوڑا, کیونکہ آپ کا وہ جو پول کا سوال ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کا نقطۂ نظر پوچھا جائے. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ ہے کہ پھر ٹائم کنسٹرینٹ ہو جاتی ہیں, تو اس کے لیے ریکویسٹ ہیلتھ ٹی وی سے یہی ہوگی کہ وہ ایک ہی موضوع کو لے کر ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے تک اس کو رکھا جائے. ایک ہی موضوع لے کے 2 گھنٹے, اچھا چلے ٹھیک ہے, اوکے. اور یہ ڈائیورس کے حوالے سے بھی ایک چیز جو ابھی میڈم نے بھی کہا, وکیل صاحبہ نے, کہ اس کی ریشیو انکریز ہو رہی ہے, بڑی الارمنگ صورتحال ہے. وہ تو الگ موضوع ہے کہ اس میں کیا
सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं, क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्यों ईगो का मसला मियाँ हस्बैंड और वाइफ का होता है। लेकिन एक मसला ये है कि हमारे यहाँ, क्योंकि अब मजहबी स्कॉलर भी मौजूद हैं आज आपके पास, तो हमारे यहाँ डाइवोर्स के बाद उमूमन जो औरतें होती हैं बेचारी, उनकी शादी फिर नहीं होती दोबारा हमारे माशरे में। सही कह रहे हैं। और मोस्टली जो मेल हैं उनके लिए कंपैरेटिवली इजी होता है शादी करना, या क्या पता वो अंदर से खुश भी हो, माइट भी अल्लाह ना करे, ऐसा भी होता है। तो उमूमन फीमेल के लिए, क्योंकि आई एम द ओनली वन ऑफ माई पेरेंट्स, तो जब मेरी शादी हुई तो विलेज में जब मैं गया तो मेरे मामू वगैरह मेरी वाइफ के साथ मजाक किया कि फिदा आपकी तो एक और भी फ्रेंड थी, उसके साथ भी होनी है शादी। मेरी वाइफ को इरिटेट उन्होंने किया। तो वो मैंने एक दफा उनको कहा कि हमारे गांव में दो तीन यंग बच्चियां थी, उनके हस्बैंड फोर्थ हुए थे, तो उनकी बच्चियां थी, तो मैंने उनका नाम लिया। मैंने कहा उनसे क्यों ना शादी की जाए। तो मेरी वालदा, मेरे मामू बहुत इरिटेट हुए कि हमारा वो फिदा इतना लाडला बेटा है, तो उनसे क्यों उसकी शादी हो। तो आई वांट टू से कि वो डाइवोर्स के बाद मजहबी हवाले से जो हमारे मजहब में है जी, वो मेल के लिए शादियां 3 हैं या 2 हैं या वो एक्सेप्टेबल हैं। तो वाई नॉट कि इतनी औरतें हमारे माशरे में जो बेचारी डाइवोर्स होके बैठी हुई हैं, तो मेल उनसे क्यों नहीं शादी अख्तियार, उनके साथ शादी वो एग्री क्यों नहीं होते। ये तो हमारे माइंड सेट है ना फिदा साहब, ये बेचारा इसमें हमारे इस्लाम को तो नहीं, इस्लाम में तो इजाजत दी है, ये तो हमारे माइंड सेट है। फिदा साहब इस पर खुद अमल करके हमें एक मिसाल दें तो शायद मेरे ख्याल में इसको आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल में मजहबी हवाले से उस चीज को इम्प्लीमेंट राइट वे में क्यों नहीं किया जाता। मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं जिसने दूसरी शादी की है, वो ऐसी नादार खातून से जो उस बेचारी की नीड थी, तो हुजूर पाक की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। तो ऐसी मिसाल हमारे माशरे में नहीं है। हमने इस सुन्नत को मिस यूज करके वो अच्छा खासा हमारे माशरे में ये मसाइल हो रहे हैं कि ये ऐसी बात बड़ी गलत है कि हमने जहाँ पे नीड हो वहाँ पे तो हमारी उन बेवाओं से शादी के लिए कोई मर्द हजरात जो है वो एग्री नहीं होते। और सेकेंडली मजहबी हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डाइवोर्स के बाद जो औरत है उसके जो बच्चे हैं उसके ऊपर हुकूक उसके हस्बैंड के मैक्सिमम होते हैं या उसकी जो वाइफ है या उन बच्चों की जो वालिदा है उनकी होते हैं। और तीसरा सवाल ये है कि वो खुला वाला जो खाना है अमूमन मौलवी हज़रात निकाह के वक्त वो बताते नहीं है औरत वाली साइड को कि ये खुला का खाना है, ये उमूमन उसके ऊपर लकीरें मारते हैं। तो वो एटलीस्ट उसकी काउंसलिंग की जाए और बताया जाए कि ये खुला का खाना है और उसका मतलब ये है एटलीस्ट आम लोगों के लिए। चलिए जी, फिदा साहब आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मैम आप यहाँ पे पहले कुछ ऐड करना चाह रही थी उनके उसमें कि वो उन्होंने बिल्कुल अकेले में, उसमें ये था कि जब उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अकेला था और उन्होंने डिवोर्स कर दी, उनकी मिसेस भी नहीं थी और कोई विटनेस भी नहीं था, तो अगर जब तक कि जैसे उन्होंने मसला पूछा, इसका मतलब है कि वो एक तरह से इस चीज़ को अनाउंस कर रहे हैं। हाँ। जब वो किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी मौलवी से या किसी भी शख्स से, इसका मतलब है कि वो अनाउंस कर रहे हैं। जब अनाउंस कर दी, एक बंदे को भी पता चल गया तो इट मीन्स वो डिवोर्स हो गई। लेकिन अगर उन्होंने अकेले बैठ के और उसको खुद ही हजम कर लिया तो फिर उस सूरत में तो कोई चारा नहीं है कि आप साबित करते रहें कि कहाँ से डिवोर्स हुई। जब बंदा एडमिट ही नहीं करेगा किसी एक के सामने भी, तो वो डिवोर्स उसको नहीं कहा जाएगा। दयानतन हम भी उसको कहेंगे कि ये डिवोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी है, जिस तरह के निकाह की भी अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी है, एक इंग्रेडिएंट है उसका, इसी तरह डिवोर्स की अनाउंसमेंट भी ज़रूरी है। जहाँ तक रही बात के लॉयर हजरात जो हैं वो डिवोर्स डीड बनाते हैं और एट अ टाइम ही वो 3 डिवोर्स उसमें लिख देते हैं, तो लॉयर्स हजरात अपनी मर्ज़ी से उसमें नहीं लिखते हैं। पार्टीज़ जब आती हैं डिवोर्स डीड बनाने के लिए तो वो पहले से सेटल करके आती हैं। जब एक विद कंसेंट उनका एक डिवोर्स डीड तैयार हो रही है या खुलानामा तैयार हो रहा है, तो उन्होंने पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशन सारी तय की हुई होती है। मैं अपनी बहन को इस हवाले से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक साहब के पास गया, मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ सिर्फ कि पब्लिक में ये चीज़ ना हो जाए कि वकील डिवोर्स करा रहा है। वकील तो सिर्फ उस ड्राफ्ट को तैयार कर रहा है एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइंट। अगर वो कहते हैं कि जी मैं फिलहाल, मेरे पास ऐसे भी केसेस आए कि उन्होंने कहा मैं सिर्फ एक डिवोर्स करना चाह रहा हूँ, हो रही है, वकील के पास आया और वकील कहते हैं कि हम पहले काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, अगर काउंसलिंग एक फैमिली में होती है
ٹھیک ہے. دوسرے ہمارے یہاں پہ فیملی لیول پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پاس پروفیشنلز ہوں جو کاؤنسلنگ کریں. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نارملی لوگ جو ہیں وہ لائرس کے پاس جاتے ہیں, اپنا مسئلہ لے کے جاتے ہیں, اور میرج کاؤنسلنگ کے لیے بھی اگر اس کا مسئلہ لے کے جاتے ہیں, اور اس کے بعد لائر جو ہے وہ دونوں پارٹیز کو ایک وقت ہی پیج پہ اگر آپ اس وقت میں 3 ڈیورسز کا وہ کر دیں گے تو جو کاؤنسلنگ کا ٹائم اسلامک وے میں جو میری سمجھ کے اکارڈنگ ہے وہ ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد وہ بیچ میں کاؤنسلنگ کا ٹائم ہے کہ واپس. میں پچھلے سال رمضان کی بات آپ کو بتاؤں, میں ایک وکیل صاحب کے پاس گیا, میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک ڈائیورس ڈیڈ بنوانی ہے, کسی کے لیے بنوانی تھی, مجھے آپ بنا دیجئے. انہوں نے مجھے بنا کر دے دی, نام اور وہ شناختی کارڈ نمبر انہوں نے فوٹو کاپیز لیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ فائنل پرنٹ نکالنے سے پہلے مجھے دکھائیے گا, میں پروف ریڈنگ کروں گا, پھر آپ اس کو اسٹامپ پیپر پہ نکالیے گا. تو وہ آگے میں ان سے بہت بحث کرتا رہا کہ سر آپ اس کو ایک کیجئے. آپ یقین کریں مجھے وہاں سے نکل کر باہر میں نے سٹی کورٹ پہ ایک ٹائپسٹ سے ٹائپ کرا لیا, لیکن وہ وکیل نہیں مانا کہ جی یہ 3 ہی ہوں گے. انڈیویجول کی بات آپ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات میں ایک بات اور کہوں کہ وکیل جو ہے وہ جو ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ وکیل جو ہے وہ کلائنٹ کی انسٹرکشنز پہ ڈائیورس ڈیڈ بناتے ہیں, ہم طلاق دلواتے نہیں ہیں. لوگ ہم لوگوں کو بھی کہتے ہیں ہم تو بتاتے ہیں کہ بھائی ہو گئی, دیتا تو شوہر اور بیوی ہے. یہ لوگ یہ چیز مولویوں کے بارے میں بھی بہت آگے کرتے ہیں. پھر اور بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اسے صاحب مجھے جو سوال پوچھنا ہے نا وہ جینین اور ریئل ہے. جی جی پوچھئے. ایک سچویشن ہے میرے دوست کے ساتھ ہے, اس کی عمر 60 ایئرس ہے اور اس کی وائف کی عمر 58 ایئرس ہے. ٹھیک ہے. دونوں میں طلاق ہو گئی, دونوں کے بچے ہیں 4-5, اس میں بیٹا بیٹیاں بھی ہیں. جی اب اس ایج میں ہوئی ہے, اس ایج میں انہوں نے طلاق دے دی غصے میں. اللہ جب اب اتنی مسئلہ برداشت یہ کر کہ ان لیا کے تھا تعلقات بھی بہت اچھے ہیں, کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. اچھا اب مفتی صاحب سے بھی پوچھنا ان کا ویو اسلامک نظریے سے, اور آپ کے لائر صاحب سے بھی پوچھنا لیگل نظریے سے, اور آپ سے بھی پوچھنا معاشرتی نظریے سے کہ وہ ایک ساتھ گھر میں رہ رہے ہیں, وہ کہ بڑا مکان ہے, فیسلٹیز ہیں, ساری چیزیں ہیں ان کے پاس, علیحدہ رہ رہی ہیں, ازدواجی تعلقات بھی میاں بیوی میں نہیں ہیں, لیکن ایک ہی مکان میں رہ رہے ہیں, بچوں سے بھی ڈیل چل رہی ہے, شوہر سے بھی بات چیت چل رہی ہے. اب معاشرے میں اس کو کس مقام سے دیکھا جائے گا یہ آپ بتائیے. لیگل کیا بات ہے یہ وہ بتائیں گی, اور شرعی کیا حیثیت ہے یہ مولانا صاحب ایک بات مجھے سے بتائیے. ایک بار یوسف صاحب ایک بات, بالکل ریئل کیس ہے. ہاں ٹھیک ہے. وہ کیا دوبارہ ساتھ ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں, دوبارہ ساتھ ہونے کے لیے جو انہوں نے پریکٹس شروع معلومات حاصل کری اس میں پاسبل نہیں ہے. اس میں حلالہ ہے جو کہ ایج بھی گزر چکی ہے اور پاسبل نہیں ہے, شرعی ان کو ملا کے اب آپ کا نہیں ہو سکتا. تو اس پہ حلالہ بھی نہیں ہو سکتا اور حلالہ کرنا بھی نہیں چاہتے. اچھا نہیں کرنا نہیں چاہتے تو کرنا نہیں چاہتے. ہاں کرنا نہیں چاہتے, that's it. حلالہ ہو سکتا ہے, کرنا نہیں چاہتے. نہیں ان کو کرنا نہیں چاہتے, وہ کرنا نہیں چاہتے, وائف نہیں چاہتی ہیں ڈیفینیٹلی. تو سر اس کا چلیے جی ہم آپ کو جواب دیجیے گا. بالکل بتا رہے ہیں, بالکل ریئل پوزیشن ہے, بالکل بتا رہے ہیں آپ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اور ایک بریک کا وقت ہے ویورز, چھوٹی سی بریک ہے. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, اس ایشو پہ بات کرتے ہیں, اور طلاق ریلیٹڈ بچوں کا ایشو اور بہت زیادہ ایشو, تو ان سب پہ بات کرتے ہیں. ویورز کہیں نہیں جائے گا, ول بی رائٹ بیک.